اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کا نام ہے دعوت حق، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا کیسا ہے۔ آج کل کے دور میں کافی سارے علماء کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور حاضر ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم کہیں سے بھی پکاریں تو ہر جگہ موجود ہوں۔ حاضر ناظر تو صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت ہماری پکار سنتا ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد سنتے ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کیا دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ تو چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ کہ کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا، دیکھو مسلک کوئی بھی ہو، اگر توحید پرست ہے، کافر نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کافر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر ناموں سے نہیں کہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، فلاں۔ کافر کی ایک ڈیفینیشن ہے جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے، جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو، اور عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا، تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے، جب نبی کو بھی تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو گیا نا، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، بشر ہونے کا کوئی دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے کہ نہیں آپ نور تھے، فرشتے تھے، یا نورانی مخلوق، مٹی کے بنے ہوئے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں تھے۔ انسان جو ہے نا، لوازمات جو گوشت پوشت کا ہوتا ہے نا انسان، تو اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے بغیر کسی تعویل کے، یعنی کوئی گھماتا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر نہیں تھے، لیکن جب ان سے پوچھو تو بات گھماتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بشر تھے مگر اس لحاظ سے نہیں تھے، تو وہ پھر گھماتے ہیں بات کو۔ تو لیکن جو دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کی اولاد تھی، اور آپ کی اولادوں میں کی اولادیں جو سید ہے سارے انسان تھے، آدم کی اولاد، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یہ مشکل کشا سمجھنا، اور مشکل کشا کا جب معنی پوچھو تو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، آپ جب چاہیں جس کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے، سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہے ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی ہر ایک کے پیچھے، جیسے اسلام کا دائرہ ہے نا، اس دائرے سے آپ نکال نہیں سکتے کسی کو، تو ایسے ہی اس دائرے میں خود سے لا بھی نہیں سکتے، بالکل زبردستی اس میں گھسنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، اس باؤنڈری کے خیال کرنا پڑے گا۔ طارق مسعود صاحب کا موقف تو آپ نے سن لیا ہے، اب چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے موقف کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پروگرام تھا جہاں کافی سارے لوگ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت والجماعت سے ہونے کا، لیکن ان کے عقائد بہرحال درست نہیں ہے، اور وہ شرک اور بدعت میں وہ آئے، اور کہا آپ نے، میرا عنوان تھا موت کے بعد کیا ہوگا، تو کہا نبی کے بارے میں یہ کہا، وہ کہا، اور ان کی یہ کہا، تمہارا عقیدہ کیا بولے نبی کے تعلق سے؟ میں نے کہا کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے، تم کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ اب اس کے بعد بہت سارے بچوں نے آگے گھیر لیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا جاننا چاہتے ہو، نبی زندہ ہے یا پردہ کر گئے؟ میں نے کہا سیدھا بولو نا، پردہ کرے کیوں، انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، میں یہ نہیں ہم نہیں بول سکتے، بولے ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو لیکن سوال تو کر سکتے نا، بولا تو ہاں ٹھیک ہے، بولے تمہارا کیا عقیدہ؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ جانے دو۔ صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق کا عقیدہ کیا، وہ دیکھ لیں گے۔ اگر وہ آپ مانتے تو میں بھی مانتا ہوں، نہیں مانتے تو بول دو صدیق اکبر جھوٹے تھے، تو ہم بھی بولیں گے جھوٹے تھے، اور ہم بھی چھوڑ دیں گے وہ عقیدہ۔ اب چونکہ وہ مدرسے کے طالب علم تھے، جاہل نہیں تھے، میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، ان کے مطابق پردہ کر گئے، ٹھیک ہے مان لیا میں نے۔ تو اس وقت حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟
اب وہ تو طالب علم تھے مدرسے. تو بولے حضرت عمر تلوار لے کے نکل گئے تھے اور کہہ رہے تھے جو یہ کہیں گا کہ نبی مر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. تو جوش میں بول دیا انہوں نے, چونکہ حضرت عمر کا قول ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ میں نکل گیا اور میں نے کہا جو یہ کہیں گا کہ نبی کا انتقال ہو مر گیا میں اس کی گردن مار دوں گا. نبی تو ویسے گئے جیسے اللہ نے موسیٰ کو بلایا تھا طور کے اوپر, وہ کچھ وہی لانے گئے. ٹھیک ہے صحیح. اب عمر حضرت کہتے ہیں کہ پھر میں گیا تو ابوبکر کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے. تو میں نے کہا ابوبکر صدیق نے کیا خطبہ دیا؟ اب وہ جو کہ مدرسے کے طالب علم تھے اب ان کو معلوم تھا. میں نے کہا پڑھو وہ خطبے کو. بولا ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا, من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ خطبے کی ابتدا. ابوبکر صدیق کھڑے, حضرت عمر فرماتے راوی حدیث کے کہ ابوبکر کھڑے اور یہ خطبہ دیا کہ وہ لوگ غور سے سن لے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ زندہ ہے, ٹھیک, اور اس کو موت نہیں آتی. یہ کیا بولا؟ من کان یعبد محمدن. اب وہ لوگ سن لے غور سے جو محمد کی عبادت کرتے تھے, فإن محمد قد مات. محمد, میں نے کہا بولو کیا ہے ترجمہ؟ قد مات. تو کہا محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ. میں نے کہا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے, تب میں تمہارا رکھوں یہ صدیق اکبر کا جو سب سے سچا تھا انبیاءوں کے بعد. تو وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد کیا پڑھا؟ تو بولے ہاں. اس کے بعد انہوں نے آیتیں پڑھی. انہوں نے کیا پڑھی؟ قرآن کی آیت. کیا آیت تھی؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہے نا. قد خلت من قبلہ رسول, اس سے پہلے بھی کئی رسول آگے گزرے. افإن مات, اگر وہ, پھر اس نے ترجمہ اس نے کرا تھا مر جائے, او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اور اگر قتل کر دی جائے شہید کر, تو کیا تم اپنے قدموں ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ افإن مات. میں نے کہا نہیں. صدیق اکبر نے کہا نہیں. آپ نے کہا نہیں. اللہ نے کہا اگر محمد افإن مات صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے, مر جائے, لفظ عربی دیکھیے موت کا ہے. اب میں کیا عقیدہ رکھوں؟ اللہ کے مطابق اور صدیق اکبر کے مطابق یا تمہارے مطابق؟ بتاؤ. بالکل. جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں کیا خبر پہنچی تھی صحابہ نے؟ کچھ نے سوچا کہ اب جی کے کیا فائدہ, اور کچھ نے سوچا مر کے کیا فائدہ. کچھ نے چھوڑ دیا اور کچھ لڑنے چلے. کیا خبر تھی؟ کیا ہے؟ آپ سے پردہ کر گئے, آپ سے پردہ کر گئے, آپ سے پردہ نہیں. کیا خبر تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, یہ خبر تھی نا. تو صحابہ نے کہا جی کی کیا. تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اس کا مطلب اگر نبی انتقال نہیں کر سکتا, مر نہیں سکتا, صحابہ نے کیا بولا تھا؟ بولے بات ہے نبی تھوڑی مرتی, چل جا, یہ بولنا چاہیے تھا. صحابی کیا بول رہے؟ مر گئے. تو کچھ بولے جی کی کیا فائدہ, کچھ بولے لڑکے کیا فائدہ. صحابہ کیا عقیدہ تھا؟ تو اللہ میں تمہارا عقیدہ رکھوں یا صدیق اکبر کا رکھوں, یا اللہ نے جو بتایا رکھوں, یا صحابہ کا جو تھا. تو خاموش ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حیات کی بات کر رہے ہیں جو حیات بعد الممات, موت کے بعد کی زندگی, تو وہاں تو سبھی زندہ ہیں, اچھے بھی زندہ ہیں اور برے بھی زندہ ہیں. اچھے سو رہے ہیں اور برے تکلیف میں ہیں, ہے نا. اور معاملہ اگر یہ ہے کہ دنیا زندگی جانے کا جو معاملہ ہے تو وہاں سے یہاں سے سب چلے گا, یاد رکھیے. اس لیے کہ دنیا سے موت ہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے لوگ گزر کر آخرت زندگی پاتے ہیں. جو ایسا نہیں ہوا تو اس کو موت ملنے والی ہے. اصحاب کہف سوئے کئی زمانہ لیکن مرے پھر بھی. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے لیکن آئیں گے, چونکہ آخرت کی دنیا بغیر موت کے پار ہو ہی نہیں سکتی. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف بھی آپ نے سن لیا ہے, تو آگے موقف لیتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نبی حاضر ناظر ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں اگر نبی حاضر ناظر ہے تو تم ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو, تم زور زور سے کیوں بول رہے ہو, تم یہاں پر اس طرح چیخ چیخ کے کیوں بول رہے ہو. نبی کے سامنے تو آواز کو اونچا کرنا یہ بندے کے اعمال کو کارت کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. دیکھو صدیق نبی کے سامنے خاموش, عمر نبی کے سامنے خاموش, علی عمر نبی کے سامنے خاموش. ارے صحابہ نبی کے سامنے خاموش, تم کیوں بولتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ارے وہ جو خاموش تھے تو وہ ظاہری حکم تھا, ہم جو بول رہے ہیں یہ باطنی معاملہ ہے. تو چونکہ ہم نبی کو ظاہری جسمانی طور پر حاضر ناظر نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں مدینے والا گنبد خضرا کے اندر ہے, ان کا جسد زندگی کے ساتھ, کامل زندگی کے ساتھ میرے آقا مدینے میں موجود ہیں. پر رب نے یہ طاقت دی ہے جدھر نظر دوڑائیں ساری کائنات ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے. یہ معنی ہے ان کے نازل ہونے کا, اور حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں رچی بسی ہے. اس معنی کے لحاظ سے ہمارا نبی حاضر ہے.
पता चला जाहिर का हुक्म और होता है, बातिन का हुक्म और होता है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया है। अब चलते हैं कोकब नूरानी की तरफ, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। एहसन मियाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ अगर आईना रखेंगे तो मैं नजर आऊंगा या नहीं? बिल्कुल नजर आएंगे। तो मैं पूरी इस फजा में मौजूद नहीं हूँ तो कैसे नजर आऊंगा? अगर डायरेक्शन में होंगे तो नजर आएंगे। मैं फजा में मौजूद हूँ तो नजर आऊंगा। जी साइंस कह रही है। सही सही। आप साइंस को ले लें, हम नबी पाक को नूरानी और रूहानी तौर पर हाजिर व नाजिर मानते हैं, जिस्मानी नहीं मानते। बिल्कुल ठीक। अपने जिस्म अक़दस के साथ वो मदीना मुनव्वरा में है, अपनी नूरानियत के साथ पूरी कायनात में है। जो नहीं मानता मुझे ये बताए शैतान कहाँ है? पूछना चाहूंगा उससे। अल्लाहु अकबर। आप कहते हो हर शख्स के साथ है। 40,000 फुट की बुलंदी पे तैयारा परवाज कर रहा है, उसके साथ भी शैतान है। मेरी तन्हाइयां देख रहा है, मेरी सोचें जानता है। शैतान को गुमराही का मनसब मिला है या मोहलत? मोहलत मिली है। जिसको सिर्फ मोहलत मिली है उसके लिए हर कमाल मान रहे हो। जिसको हिदायत की ड्यूटी मिली है, सुभान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह मसाफा, उसके लिए नहीं मानते हो तो अकल के अंधे नहीं हो तो फिर क्या हो? शैतानियत को ये ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं, मान रहे हैं, अंदाजा अंदाजा को नहीं मान रहे। भाई हर एक के साथ है, हर एक को वसवसा डाल रहा है, हर एक को बहका रहा है। अरे, क्या मिसाल दिया। अब कहाँ किसकी कौन सी जगह कहते हो कि नहीं है वो, जबकि उसको मनसब नहीं मिला। मोहलत मिली हुई, गवाह का मनसब नहीं, उसको मोहलत मिली है। क्या कहने अल्लाह मसाफा। अकल ठिकाने है या नहीं है? अच्छा फिर मुझे ये बताएं, नबी को नूर नहीं मानने वाले, ये बताओ नूर की जिद क्या है? जी जुल्मत। जुल्मत। नूर की जिद बशर नहीं है, जुल्मत अंधेरा। बिल्कुल ठीक। अब नबी को अंधेरा कहोगे या रोशनी कहोगे? यकीन हम रोशनी कहेंगे। जो अंधेरा कहेगा मुसलमान रहेगा? तो नबी नूर है। अच्छा जी, फलां शख्स की तालीमात में मीनारा नूर है, कहने को आओ तो जबले नूर का नाम रख दो, पहाड़ का नाम नूर रख दो जिस पे गारे हीरा है। नहीं मानना तो नबी को नहीं मानना, मान लेना तो पत्थर को मान लेना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं आप बात? तो हम नबी पाक का कोई कमाल जाती नहीं मानते जी, रब का अता किया हुआ मानते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये बता दो कि रब दे सकता है या नहीं दे सकता? उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। आइए सुनते हैं मदनी चैनल वालों को, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 जगहों पर दीदार होता है, मुलाकात होती है। तो ये क्या था? मतलब कब्र अनवर में भी मौजूद थे, मस्जिद अक्सा में भी थे, छठे आसमान में भी थे। थोड़ा सा इसको डिफाइन करें ना। हाँ? ये एक जगह हो, दूसरी जगह चले जाना, तीसरी जगह चले जाना, इसको हाजिर और नाजिर कहते हैं। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का ये अकीदा है माशाअल्लाह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा है और तमाम आलम को इस तरह देख रहे हैं जिस तरह हथेली में कोई चीज। माशाअल्लाह। तबरानी की हदीस पाक है, कंजुल माल में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझको जमीन मेरे लिए उठा दी तो इन्नमा अना अनजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा, तो मैं दुनिया को और जो कुछ दुनिया के अंदर है हर चीज को देख रहा हूँ। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक देख रहा हूँ। कान्नमा अनजुरु इला कफ़ी हाज़ी, इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह के हथेली में कोई चीज। तो ये देखना ये भी एक हाजिर और नाजिर का हिस्सा है। और जब चाहे जहां चाहे तशरीफ ले जाए ये भी हाजिर और नाजिर है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी शरीफ में सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मेरा ख्वाब में दीदार किया अन करीब बेदारी में मेरा जलवा देखेगा। तो दुनिया के कोने कोने में सरकार ख्वाब में दीदार कराते हैं तशरीफ लाकर, क्योंकि मन रानी फिल मनामी फराल हक, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझ ही को देखा, उसने हक देखा। सरकार अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले जाकर दीदार कराते हैं और फिर ख्वाब में भी गिराते हैं। फसयरानी अन करीब, कब्र में तो हर कोई देखेगा, कब्र में नहीं, फसयरानी सीन करीब के लिए, अन करीब बेदारी के अंदर भी मेरा जलवा देखेगा। इसलिए आला हजरत ने बेदारी के अंदर दीदार किया, दूसरी दफा हज पर तशरीफ लेकर गए। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी अलैहिर्रहमा ने 75 मरतबा बेदारी के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां चाहे तशरीफ ले जाएं तो ये उसका ज़हूर हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में मौजूद है। पलक झपकने में मौजूद है तो प्यारे आका ने कहां से देखा उनको? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے, دونوں کو عذاب ہو رہا تھا, اور فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کیا کرتا تھا. قبر کے اندر عذاب دیکھ لیا, قبر کے اندر عذاب کو دیکھ لیا. فشکا بنصفین, ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, قبروں کے اوپر رکھے, اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اور اس کی حکمت بیان فرما دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس میں عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اب قبر کے اندر کو دیکھا اور وجہ بیان فرما دی جو پہلے انہوں نے اپنے دور میں گناہ کیے تھے, کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ وجہ بھی بیان فرما دی. وجہ بیان کر دی. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا. اچھا یہ تو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا, یہ تو غالباً براق میں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. سبحان اللہ, تو اتنی دور سے پھر بھی دیکھ لیا, قبر کے اندر دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, نماز ادا فرما رہے تھے. سبحان اللہ. دل فرش سر عرش پر ہے تیری گزر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سبحان اللہ. چلیں جی, انہوں نے بھی آپ کے سامنے اپنا موقف پیش کر دیا ہے. تمام علماء کا موقف تو آپ نے سن لیا ہے, لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل قرآن و سنت کا موقف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. اس کے علاوہ کوئی نبی, ولی, غوث, کتب, ابدال, کوئی چھوٹا بڑا حاضر ناظر نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی صفت اور اللہ کا ہی کمال ہے. لہٰذا یہی عقیدہ قرآن و سنت کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.